اهدنا الصراط المستقيم. باتھ میں چلتا ہے پہلے تمہارا مندی بھی چل کروں بہاؤ حضور کے پاس آیا روٹی بھی کھائی عورت نے ترجمتی یزید یزید بلوا ہاذا خبر باطل. آگے چلتے جاؤ. اذا اخذ اللہ میثاق نبی ما آتیتکم اخذ اللہ کل نبی وقتی ادرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقوم نسلہ. آج دیکھا سمجھو دلیل بڑی عجیب ہے. ومن جملہ اب قرآن پاک میں ہے ہر نبی سے خدا نے وعدہ دیا تھا کہ تم نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانا پایا اس کی دین کی امداد کرنا اس کا ساتھ دینا. اگر خضر زندہ ہے اور نبی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیوں نہیں آ کر تابعداری کی؟ نہ تؤمنن بہ ولا تنصرن. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں ایمان لایا اور کیوں نہیں امداد کی؟ اگر آتے صحابہ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ کیا صحابہ نے نہیں دیکھا؟ حضور کے پاس کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا اس کو. آگے والحذر باقی پاک والحذر نبی العالمین علی المشہور عند العلماء وان لم يكن نبيا وتابع النبي فيجرى رسول نبيا. اگر نبی تک تابع ہوگا کس اس کی بھی اتباع کرنی چاہیے تھی. واتباع لو كان حيا ونبي ما يدل الله حیات في نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زندہ ہوتا حضور زمانے میں کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی حضور زمانے میں زندہ ہونے کی. ولو وردا لما خفي علينا ہوتا تو ہمیں بھی معلوم ہوتا یعنی نبوت غریبہ. ولو خود حیات بھی اصل صحابہ لماتا. اگر حضور کے زمانے میں فرض کی جائے مرنا چاہیے تھا اس کو. کیوں؟ کتاب علم حدیث آتی ہے اس وقت کے بعد 100 سال تک کوئی آدمی نہیں گا سب مر جائیں گے. حضور فرماتا نہیں فرمایا. حدیث آتی ہے بخاری کی حدیث آتی ہے اس وقت سے رہ کر آئندہ 100 سال تک اس وقت موجود ہونے والے مر جائیں گے. اگر وہ تھا زندہ وہ مرا کیوں نہیں پھر مرنا چاہیے تھا. آگے یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال آگے چلتا جاتا ہے. آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ایک اور گپ سنو. یہ جو ہے حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی موت پر حضرت موضوعا باطلا فقدام ورضی موتی کا حدیث لو کان حضر حیا لظہرنی. جو لوگ کہتے ہیں موت میں حدیث پیش کرتے ہیں حضر زندہ ہوتا ہے میری یاد کرتے یہ بھی موضوع ہے. وبن جملۃ کل ما ورد بھی حیاتی و موتی غیر صحیح ہے. جو اس کی موت حیات پر روایت بنا رکھی ہیں سب صحیح نہیں ہے. اما تمام اولیاء جو کہتے ہیں جی تمام اولیاء اللہ کے بعد آ جاتا ہے بابا یحمل علی روحہ یحمل علی اے روحانی ہوتا ہے بس ورنہ تصویر صورت روانہ سلام خدا حضیب جمعید ربی رب ربی حضب عذاب نکرا اللہ تو عذاب دے گا عذاب سخت اوپرا وما منا من سارا ہو گیا. اب آگے جی حتی اذا فرغ بین الصدین ووجد من دونہما قوما. جب پہنچا صدین کے پاس ایک قوم دیکھی جن کی بولی جن کی زبان نہیں جانتے تھے. ان کی زبان اور تھی کوئی صورت نہیں تھی. قالوا یا ذا القرنین کہا انہوں نے ترجمان کے ذریعے سے اے ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. بے شک یاجوج اور ماجوج یہ فساد دیے زمین میں. پارلر جی میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ یہ کیا ہے. بین الصدین کا واقعہ دیکھیے. بین الصدین اور صدفین کو سمجھیے. پہلے سمجھیے اس کو. صدین اور صدفین ہے کیا؟ دونوں لفظ آتے ہیں. اصل تم نے دیکھا ہوگا جو یہ لوگ ہیں نا یہ پاکستان وغیرہ کے رہنے لوگ ان کو یہ اچھا سمجھاتا ہے. آپ لوگ سمجھے کوئی بڑی بات نہیں. اصل ہوتے ہیں پہاڑ. ادھر بھی غر ہے ادھر بھی پہاڑ ہے. پہاڑوں کے درمیان درے ہوتے ہیں. ایک ملک کے دوسرے ملک کا آمد و رفت کے لیے وہ درے ہوتے ہیں. انہی دروں میں آمد و رفت ہوتی ہے. بات سمجھے ہے میری بات کو؟ یعنی میلوں تک 12 میل تک وہ درہ چلتا ہے لمبا. اس کے سوا اور کوئی راستہ ان لوگوں کا آنے جانے کا نہیں ہوتا. وہی راستہ ہوتا ہے. یعنی ایک درے میں چلے جاتے لوگ کئی میلوں تک چلا جاتا ہے. اسی دروں میں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے اور آپ لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے. اب یہ جو ہے جس قوم کے بعد یہاں پہنچے ہیں بین الصدین قرآن کہتا ہے یہ ایسا درہ ہے. نہ تعین اس کی کیا ہے کون سے گئے ہمیت نہ تعین مشرق کی نہ تعین اس کی یہ اللہ کے علم میں ہے. باقی مولانا آزاد جو لکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجیے. جو کہتے ہیں سد سکندری وہ بھی غلط ہے یا سد چین کی دیوار 12 میل لمبی وہ بھی غلط ہے. یہ بات تو ہے نہیں. ہے ضرور اس علاقے پہاڑی میں
آگے کون سا مقام ہے جس کو ہم نے تعین کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. قرآن پاک نے خود اس پر فیصلہ نہیں کیا. نہ پیغمبر سے بیان آیا. جب پیغمبر سے کوئی نہیں آیا اس کی تعین ہمارے لیے کوئی بھی ضروری. چنانچہ قرآن کہتا ہے بین السدین پہنچے وہ وجد من دونہما قوما، ایک قوم لیکن جن کی زبان نہیں آتی، لا یکادون یفقہون قولا، بات نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج. انہوں نے معلوم ہوگا کسی ترجمان کے ذریعے سے کہا ہے، بولی اور تھی لیکن انہوں نے کسی اپنی ترجمان کے ذریعے سمجھایا. حضرت ذی القرنین کے آگے یا بادشاہ ہے تو، ہم بڑے تنگ ہیں، یاجوج ماجوج بڑے فسادی ہیں اور انہوں نے ہمارا مال لوٹ جاتے ہیں، گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اس طرف رہتے ہیں. دوسری طرف حال نہ جانے کا ہر جن، ہم کوئی چندہ جمع کرے، چندہ جمع کرے. حرام تجر بیننا بینوں سدا، ان کے درمیان ہمارے درمیان دیوار بنا دے، یہ درے کو بند کر دے، یہ دو پہاڑیوں میں جو درہ ہی بند ہو جائے، اندرات ان کی بند ہو جائے. قال ما مکنی فیہ ربی ہے، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت ہی بہتر ہے، مجھے تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں کہ چندہ کرے تو تب ہوگا. فاعینونی بقوہ، مال میرے ہی خرچ ہوگا، حکومت خرچ کرے گی، تم میری امداد پر اپنی قوت کے ساتھ کام کرو، میرے ساتھ کام کرو میرے ساتھ. اجعل بینکم وبینہ ردما، میں تمہارے دن اس کے درمیان ایک بہت پختہ دیوار بنا دوں گا، یعنی درے کو بالکل بند کر دوں گا، ان کے اندر بند ہو جائے گی. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، ہوئی صدفین کے صدفین دو پہاڑیوں کے درمیان، جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے سارا لوہا رکھ دیا. یہ ضرور حیران ہوتی ہے طبیعت، یا اللہ اس وقت اتنا سامان بھی نہیں تھا، کس قدر ترقی بھی لوگوں نے نہیں کی تھی، لیکن اتنا لوہے کے جمع کرنا اور اس کے بعد پھر یہ سارے سامان، اس کے بعد کارن بھگو ادھر آگ رکھ کر اس کو پگھلایا گیا، پگھلایا گیا. شیشے کی دیوار جالو نارا، آگ آگ ہو گئی. اوت آتونی افرغ علیہ کترا، لاؤ میرے پاس اس پر میں تاما ڈال دوں تاکہ اتنی شیشے کی دیوار مضبوط ہو جائے. فمستطاعوا ان یضربوا، نہ اس پر چڑھ سکے، فمستطاعوا له نقبا، نہ اس کے اندر سوراخ کر سکے، نہ سوراخ ہو سکے، اونچائی کو چڑھ بھی نہ سکیں گے سارے. قال ھذا رحمت من ربی، مولا یہ سب تیری کرم نوازیاں ہیں. فاذا جاء وعد ربی، آئے گا وعدہ اس کو بھی خدا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. خدا کا وعدہ سچا ہے، اس سے پہلے خدا کو بچا لے گا. ختم ہو رہی ہے. میری بات سمجھیے، یہاں تک یہ جو بین السدین ہوا، باہر وہاں گئے، وہاں بھی آگے قرآن کا مقصد اتنا ہو گیا، مشرق سے آگے، مغرب سے آگے، بین السدین میں آگے، جو ہر طرف عاجز عاجز ہو رہا ہے، چل ہی نہیں سکتا، اس کو تم نے بنا رکھا ہے حاجت روا. تم سوچو اسباب کے اعتبار سے بھی عاجز ہے. معلوم ہوتا ہے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جتنا چاہے کسی کو دے. یہ کوئی ضروری ہے اسباب کے اعتبار سے، لہذا دنیا میں معاف ہو پر اسباب تو ہے ہی کوئی نہیں، اسباب کے اعتبار سے بھی عاجز رہا. اب ایک بات چلتی ہے، ایک اور بحث چلتی ہے. ایک تو بریلوی میں کہہ دوں، یہ جائزوں کی پارٹی جو ہے یہاں سے ثبوت پکڑی ہے کہ غیر اللہ سے امداد مانگنی جائز ہے. اعینونی آتونی، یہ دلیلیں دیتے ہیں پاگل. پوچھو عقل کے اندھوں سے، وہ پاگلو اعینونی، ایک انسان کو کہہ رہا ہے ما تحت الاسباب، ایک انسان کو کہہ رہا ہے ما تحت الاسباب، اور جھگڑا ما تحت الاسباب ہے ہی نہیں. جھگڑا ہے با فوق الاسباب میں، اللہ کے ساتھ کوئی اور امداد کر سکتا ہے یا نہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اعینونی کہنے والے کون ہے؟ ذی القرنین، اور جس کو کہہ رہا ہے ان کی شان گھٹیا اس سے، وہ کس سے گھٹیا ہے؟ کہنے والا ذی القرنین ہے. اگر پیغمبر نہیں ولی تو ہے، وہ ہے کہ ولی مانگ رہا ہے امداد کس سے؟ گھٹیا سے. تم یہ سوچی کیا ہے؟ دنیاوی اسباب کے مات آتا ہے، نہیں یہ مراد ہے کہ آپ حکم اسباب جس میں بات ہے وہ چیز اور ہے، یہ چیز ہی اور ہے. تیسری چیز ہے ایک اور، وہ یہ کہ آیا یہ کون ہے یاجوج و ماجوج ہے کون؟ یہ ایک اور بحث چلتی ہے. سمجھ گئے؟ احادیث میں دونوں قسم کی چیزیں آتی ہیں. میں اس لیے کہہ دیتا ہوں متقدمین اس کے بارے میں کیا کہتے تھے. اور مولانا حفظ الرحمان صاحب کی ایک کتاب ہے قصص القرآن،
اگر دیکھنی ہو بہترین تحقیق اس میں موجود ہے. میں اس کو متعلق اشارہ کر دوں گا بھی، کوئی بات اس کے متعلق کہوں گا ایک. لیکن وہ سری جو کہتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے یاجوج ماجوج قوم کہ جس کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اور کوئی علم میں نہیں ہے. آگے دلیلیں دیتے ہیں جیسا کہ کئی دنیا کے حصے ان کو اب مل رہے ہیں. کہتے فلانی جدید دنیا ملی ہے، پہلے نہیں دیکھی تھی. ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق بھی ہو جس کو کسی نے نہ دیکھا سوا اللہ کے علم کے، اور قربی کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرے نکال. خدا کہہ کی کیا بات ہے. یہ ایک دلیل دیتے ہیں. یہ پہلے آج ان کو طریقے لکھے ہیں، ان کے قد، ان کا پانی پی جانا، یہ ان کے حالات لکھے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی نہیں جو نہ دیکھی گئی ہو، لوگوں نے دیکھنے کے اندر کوئی کبھی نہیں چھوڑی. پھر کیا مراد ہے؟ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے قصص القرآن میں حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ چھوڑ دو قول جو پہلا ہے، بلکہ بات ہے صاف. وہ کہتے ہیں کہ اب بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے. یہ کافروں کی جماعتیں تھیں اس زمانے میں، کافروں کی جماعتیں تھیں اور کافر بھی تھے، پرلے درجے کے دشمن ظالم بھی تھے، تنگ کرتے تھے. چنانچہ وہی کفر پھیلانے کی وجہ سے چلتا آتا ہے کس حد تک. نماز کے بعد پھر بیان کر دوں گا. ابھی تک شاہ صاحب کی رائے ہی کو میرے حضرت بھی پسند فرمایا کرتے تھے. روح المعانی بھی اسی بات کے قائل ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس مخلوق پر اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو دیکھ چکے ہوں یا ہمارے علم میں آ چکی ہوں. ہزار وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں اب تک نہیں ہیں. چنانچہ اب ان لوگوں کی تحقیق ہے فلانی جدید دنیا نکلی ہے، پہلے دنیا میں نظریہ ہی معلوم نہیں ہوا. خیال میں بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو روح المعانی وغیرہ بھی لکھ رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو پہلے مفسرین لکھتے ہیں ان کو بجائے اچھا نہ کہنے کے اتنا کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں اگر وہ ہو تو. بہرحال کیونکہ محققین لوگ لکھنے والے ہیں. مولانا حفظ الرحمان صاحب نے اور حضرت انور شاہ مرحوم نے فرماتے ہیں یاجوج و ماجوج کا لفظ یہ ایک لفظ عبرانی سے چلا آتا ہے، اور الفاظ بھی تو ہو سکتے تھے، لیکن یہ ایسے یہ کافر تھے. اس زمانے میں مخلوق بھی تھوڑی تھی، یہی پھیلتے پھیلتے ترک وغیرہ آتے گئے، اور انہی کی نسل میں سے یہ انگریز اور روس ہے. انگریز اور روس یہ دونوں یہ کافروں کی جماعت میں ہوئی ہے. اور قرآن پاک کے الفاظ ایک آگے نکالیے، سفر نکال دیجیے تاکہ وہ بھی ہاں ہو جائے. سورت کیا نام اس کا حج، سورت حج نہ سورت انبیاء میں غلط دکھا گیا. سورت انبیاء 460 حتی 460 اربومیت وستون دیکھا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہاں تک نوبت پہنچے گی یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر ایک دیوار سے پھان کر آ جائیں گے. واقترب الوعد الحق، یہ قرب قیامت سے پہلے یہ حالات ہونے والے ہیں. وہی بات آج دیکھ لیجئے، دنیا میں اس وقت دو ہی طاقتیں ہیں کافروں کی، ایک کافر روس ہے اور دوسرا ہے امریکہ برطانیہ ہے. انہی طاقتوں کو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے حالات یہ ہونے والے ہیں، ان کافروں کو کھول دیا جائے گا. یعنی حالات ایسے پیدا ہوں گے، ہر ایک چیز پر قابض ہو چکے ہوں گے. واقترب الوعد الحق، پھر آنا آ رہا ہوگا ہمارا وقت آنے کا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے آ جائے گا. بہرحال آگے بھی آ رہا ہے. قرآن پاک کو کہتے ہیں دنیا کی جس قدر آبادی تھی، یہ یاجوج و ماجوج وہ کافر تھے، انہی کو تھوڑے علاقے یعنی اتنی دنیا کہاں بھی جتنی آباد ہے انہی میں پھیلتے گئے. بڑی انہوں نے روایات لکھی ہے. اور حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ایک جو کمال کیا ہے اپنے قصص القرآن میں، قصص القرآن میں 4 حصے اس کے ہیں. وہ نام اس کا قصص القرآن ہے، صرف کس سے بیان نہیں کر رہے بلکہ صحیح بات پوچھو تو بہترین قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے. مثلا آدم علیہ السلام پر جب بحث کرتے ہیں تو پوری روایات پر لیتے جاتے ہیں. فغوا فعصا آدم ربہ فغوا عصا غوا اضلا، اس قسم کے الفاظ پر پوری تشریح کرتے ہیں اور بڑی تحقیقات کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں
اگر واقعی میں اگر آپ لوگ وہ کتاب خریدے تو بہترین ہے. میں نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے تحقیق میں بہت اونچا مقام اس کا. اس پر انہوں نے ابن کثیر کی روایات پوری کی پوری روایات نقل کی ہے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں, اور ان روایات پر اسباب پر بحث کرتے ہوئے راویوں پر بحث کی کتنی کمزوریاں ہیں. ساری روایت آج کو اڑایا ہے بہت سختی کے ساتھ اور بڑی بحث کرتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ. اس لیے ان کو دیکھا جائے, اس لیے ہمیں بھی قرآن پاک کی اگلی آیت سورۃ انبیاء کو جو بتائی ہے میں نے, اور اس مقام پر جو میں نے بیان کر رہا ہوں, میرے شیخ بھی حضرت انور شاہ مرحوم کو پسند فرمایا کرتے. جس رائے پر حضرت رحمان صاحب نکل کی ابرات کیا ہے, بجائے اس بات یوں کہہ دیا جائے ایک مخلوق ہے جو ہمیں معلوم نہیں یا کسی کو معلوم نہیں, قربی قیامت میں نکلے گی, کہاں ہے, کیا پتہ ہے کہاں ہے. اس معاملے اس سے بہتر یہ ہے یوں کو مخلوق تھی, وہ بھی تھے, وہ پھیلتے گئے, اور اس کے بعد آج پوری کے اندر یہ قومیں کے اندر جو قومیں آ رہی ہیں یہ وہی قومیں ہیں جن کو آج تم روس اور امریکہ کہتے ہو, اور قرآن پاک انہی کے متعلق کہتا ہے قربی قیامت ان کا ظہور ہوگا, ہتھیار کھول دیے جائیں گے, ہر ایک مقام پر قابض ہو چکے ہوں گے, یہی وہ لوگ ہیں. رائے یہ بات کچھ روایتیں لوگ من کھڑک بنا رکھی ہیں کہ وہ دیوار خود رہتے ہیں, ہر روز آ کر چاٹتے ہیں, اور چاٹ کر پیاز کی چھٹکے برابر رہ جاتی ہیں, کل آئیں گے. کیا فضول باتیں ہیں, نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے, نہ چاٹنا ہے, اور آ کر نہ پیاز کی چھٹکے برابر رہ جاتی ہے, دوسری رات میں پھر وہ دیوار بنی ہوتی اتنی پوری. یہ سب باتیں ہیں بے سند بے تک کی باتیں ہیں. خیر مولانا نے ان باتوں کو سختی کے ساتھ رد نہیں کیا, بلکہ کہا کہ یہ تو توجہ کی بھی قابل نہیں. البتہ جو روایات توجہ کی قابل تھی ان پر پوری بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے اس روایات کو جو کہتے ہیں کہ مخلوق ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ بات غلط ہے. میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں کو بھی لکھا ہے, سب وہ پہلے لکھ رہے ہیں روح المعانی وغیرہ, مجھے اس سے بھی کوئی انکار نہیں. دیکھیں میرے شیخ کی رائے یہی تھی جو حضرت انور شاہ مرحوم کی رائے. بہرحال قرآن پاک نے 4 شبہات بیان کرنے کے بعد ترکنا, اب چھوڑیے ارادہ ہے, سمجھو یہ ارادہ ہے, اس کو یہ نہ بنا کہ آپ یموجو نہ ترکنا, ہم نے چھوڑ دیا ہے بعض یوم دن, بعض ان کا یموجو بھی بعض, یعنی کیا مانا ایک دوسرے موجے ماریں گے, ٹکراؤ ہوگا, وہ نفخ بالصور پھونکا جائے کرنا میں, ہم جمع کریں کو جمع کرنا, فارغنا جہنم یوم کافرین ہردا, پیش کرے گی جہنم کافر کے لیے پیش کرنا. وہ کافر جن کی آنکھیں پردے بھی پڑی ہیں میرے مسئلے توحید سے, وقالوا لا یستطیعون السماع, میری بات تو سننے کے خیال بھی نہیں رکھتے. حاصل کیا نکلا, کیا کہہ رہا ہوں, یہ ترکنا یہ ارادہ آیت ہے تغویب غربی, اس کو یاجوج ماجوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ ارادہ ہے. یعنی قرب قیامت میں یہ واقعات پیش آنے والے ہیں, ٹکراؤ ہوگا, نفع سور ہوگا, جہنم کو ان کی آنکھیں جو پردے میں ہیں مسئلہ توحید سے ان کو پیش کیا جائے گا. یہ ارادہ ہے تخویف اخروی, یعنی قیامت کا ڈراوا ارادہ ہے. اباحسب الذین کفروا ختم. 4 شبہات کے بعد قرآن پاک میں اب وہ 4 ہی شبہات پر جو قرآن پاک میں جوابات تم نے سن لی ہے, ہر ایک شبے پر قرآن پاک امور آیت تفریح بٹھا رہا ہے. پہلی شبے پر دیکھو, اباحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, دیکھا ہے کیا گمان کیا کافروں نے, کافر کیوں ہو گئے, وجہ کیا کافر ہونے کی, بِأَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي, اس وجہ سے کہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنا لیا ہے, میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنا لیا ہے. مراد کیا ہے, اللہ کے بندے تھے اور بندوں کو اللہ کے بندوں کو بنا لیا کارساز. آگے نہ آ گیا اصحاب کہف کا قصہ, یعنی اصحاب کہف کو بھی کارساز بنایا گیا. جب بندے کارساز نہیں بن سکتے مقبول, تو جنات بھی کارساز نہیں بن سکتے. سمجھ گئے, وہ کہ پہلے شبے کا ساتھ بھی لگ گیا, دوسرے کے ساتھ بھی, پہلے شبے کے ساتھ بھی ذات اور دوسرے شبے کے ساتھ بالتبع. نہیں سمجھی میری بات کو, جب اولیاء اللہ اولیاء کرام وہ نہیں بن سکتے کارساز جو صحیح بندے اللہ کے ہیں, تو جنات بھی کارساز نہیں بن سکتے. آگے بس آگے پہلے 2 شبے ہو گئے. انا تدنا للکافرین جہنم للکافرین نزلا, ہم نے تیار کیا ہے دو کو کافروں کی مہمانی, بڑی اچھی مہمانی تیار کر چکے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, فرما دیجیے میرے پیغمبر ہم کیوں نہ تمہیں آگاہ کریں وہ لوگوں کے بارے میں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا,
وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئی ان کی محنت حیات دنیا میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کرتے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم یہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقاء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کفر اللہ کے آیات کے ساتھ مراد کیا خدا کی آیات، خدا کی توحید کا نور پھیلا رہی تھی، انہوں نے شرک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، ولقاء جن کو اللہ کے ملنے کا کوئی خیال نہیں، حبطت اعمالهم، پس ان کے اعمال سارے برباد، فلا نقیم یوم القیامت وزنا، پس میں قائم ان کے لیے قیامت دن کوئی وزن، ذالک جزاؤہم جہنم، ان مشرکوں کی سزا کافروں کی سزا جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے انہوں نے کفر کیا، فتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، انہوں نے پکڑی میری آیات کو بھی میرے پیغمبروں کی ٹھٹی کی جگہ، ٹھٹا ہوتا ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، لاپرواہی برتی جاتی ہے، میری آیات سے بھی لاپرواہی برتی گئی، میرے انبیاء کی آمد سے بھی لاپرواہی برتی گئی۔ الذین آمنوا، آگے بشارت، یہ مشرکوں کے مقابلے میں جو مشرکوں کا عذاب کا ذکر کرنے کے بعد ان الذین آمنوا والصالحات، جو لوگ مسئلہ مان گئے، جو عمل بھی کیے اچھے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انگلی باغات ہیں جنت کے مہمانی، ہر بھی علیہ گناہ ہمارا نہ ٹوٹی اس میں سے کوئی پھرنا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ بس لو جی یہ ساری آیتیں لگ گئیں شبہ اولا کے جواب کے ساتھ بالذات اور شبہ ثانی کے ساتھ بالتبع۔ مراد کیا ہے دیکھ سمجھو، جب اولیاء کرام جو صحیح اللہ کے بندے ہیں وہ کارساز نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی حق کارساز ہونے کا نہیں، تو جنات بطری کی اولا کارساز نہیں ہو سکتے۔ دو ہو گئے نا، اب آگے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، آگے جی تیسرے شبہ کیا تھا؟ نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، نہ حضرت خضر حاضر و ناظر ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہر شے کا، اور نہ حضرت خضر۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، فرما دیجیے اگر سمندر سارے ہو جائیں مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، سیاہی بن جائے اللہ کی کلمات کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر اور بھی ملا دو، يَفُضُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ قبل ان تنفذ کلمات ربی، پہلے سے کہ اللہ کے کلمات ختم ہوں گے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر جس کے ساتھ اور بھی ملاؤ، اور آپ کے سمندروں کے سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے معلومات میں اختتام نہیں ہو سکتا۔ باقی انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جو بات بتائے پتہ لگے، نہ بتائے تو پتہ، یہ تو اللہ سے بتانا ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ بتائے سمجھ بتائے۔ ہاں جی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، 12 دنیا کے سارے سمندر ختم ہو سکتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام باقی سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی معلومات ختم ہونے نہیں آ سکتے۔ ایک باقی رہا پیغمبر جتنے موسیٰ علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، یہ کیا ان کے تو یہ ہے جس کی چڑی آئے چونچ لے لے اپنے منہ میں، یعنی جو اللہ بات بتا دے بتا دے، نہیں سمجھے؟ کوئی بات چاہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دے، کوئی بات چاہے حضرت خضر کو بتا دے، یہ خدا کو بتانا ہے۔ نہ تو قبضہ دیا ہے کہ جو چاہو جان لو، نہ ہر شے بتائی ہے، نہ ہر شے بتائیے تو نہ قبضہ دیا ہے، دونوں بات نہیں ہے، نہ اختیارات دیے۔ حاصل کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام خضر کی چیز سمجھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام پر کہ علم الانبیاء، سارے انبیاء کا علم ایسا ہے جس کی سمندر سے چڑی ایک چونچ میں پانی لے لے۔ مراد کیا؟ چڑی لے لے، چونچ میں لے لے، مراد سمجھو اس کو۔ یہ آگے غیر سمجھے بریلوی کہتے ہیں جی ہے تو چونچ، لیکن وہ چونچ والی بات اتنی کہ 14 طبقوں کو شامل ہے، ایسے بے ایمان ہے۔ آگے بے ایمان یہ کر دیتے ہیں ہے تو وہ چونچ ہی جو چونچ لی ہے کس سے؟ سمندر سے، لیکن وہ چونچ اتنی ہے وہاں کہ 14 طبقوں کو سب کو شامل ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، لعنت ہے، نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے۔ اصل بات اتنی سمجھ لیجیے کہ چونچ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو بات چاہے کسی پیغمبر کو بتا دے، کوئی بات موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی، کوئی باتیں خضر علیہ السلام کو بتا دی، نہ قبضہ دیا ہے نہ حاضر و ناظر ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، وانا سمجھو قُلْ انما مخفف ہے کس کا ما اللہ کا، انما مخفف ہے کس کا ما اللہ کا، معنی یوں سمجھیے انما انا بشر، یعنی ما انا الا بشر، ما انا الا بشر مثلکم، نہیں ہوں میں، کیا مانا؟
نہ میں حاضر و ناظر ہوں، میں حاضر ناظر نہیں ہوں، میں حاضر ناظر نہیں ہوں، یعنی ہر شے علم میرے میں نہیں ہے، میری وہ صفت ہے جو اللہ کی ہے، میں ایک بشر ہوں، مثلکم ایک بشر ہوں تمہاری مانند، لیکن اتنی بات ہے یوحا الیہ، خدا کی وحی آتی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا پکارنے کے لیے ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اب دیکھیے مراد کیا ہے؟ حاضر و ناظر، ہر ذرے ذرے کو جاننا، ہر ذرے ذرے پر باخبر ہونا، یہ خدا کی صفت ہے، یہ میری صفت ہو نہیں۔ مانا الا بشر مثلکم، زودا یہ صفت میری نہیں، نہ میری ہو سکتی ہے، ہر شے کو جاننا، ہر وقت جاننا، یہ میرے اللہ کی صفت اور کسی کی نہیں ہے، میرا اتنا ہی ہے بشر مثلکم، بشر اور خدا کا پیغام دینے والا رسول، یعنی جس کی طرف خدا کی وحی آئی ہے، یوحا الیہ انما الہکم، اس لیے ترجمہ کا اس بھی ہو گیا۔ مراد کیا ہے؟ نہ میں حاضر ناظر ہوں، نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہے، نہ حضرت خضر حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر ہم نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا کام حاضر ناظر ہونا نہیں، وہ اللہ میرے کی صفت ہے، میرا کیا کام ہے؟ بشر بھی ہوں، اور بشر ہونے کے بعد یوحا الیہ، خدا کی وحی میرے تو وحی ہے، یہ بات لوگوں کو کہہ دوں، انما الہکم الہ واحد۔ ایک دوسری چیز، ایک تقریر اگر یوں کر لو انما انا بشر مثلکم، یہ ماں قبر سے تو صحیح بات یہی بنتا ہے، اگر یوں پڑھ لو ماں آنا یا انما خدا کی جز نہیں ہوں، خدا کا ٹکڑا نہیں ہوں، الا بشر مثلکم، کر کے بشر میں تمہاری مانے نہیں سمجھے؟ جس طرح بریلوی کہتے ہیں پیغمبر اللہ سے نکلا ہے، انا ہے جی میں کہ اللہ میں انا نور اللہ، میں خدا کے نور سے نکلا ہوں، ٹکڑا ہوں، وہ فرماتے ہیں لوگوں ماں آنا، نہ میں خدا کا ٹکڑا ہوں، نہ میں خدا کی جز ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ بشر ہوں مثلکم، لیکن ماں قبر کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوگا، موضوع مضمون ٹھیک ہوگا۔ فمن کان یرجو، بس میں نے یاد ہوگا کہا تھا سورت کے آخر میں جا کر جو اصل مسئلہ ہے وہ بیان کر دیا جائے گا، جس مسئلے کے لیے شبہات کو دور کیا کیا ہے، یہی وہ مسئلے تھے جن کے لیے شبہات دور کی گئے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد ایک۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس آخر ختم کر رہا ہے، جس کو اللہ کے ملنے کی کوئی امید ہے، لگا بیٹھا ہے، وہ چاہیے دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل لے کرے، لیکن کروڑ عمل لے کرے پھر بھی قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسری شرط لو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک، عبادت اس کے ساتھ پکارنے میں، حاجتیں مانگنے میں، مرادیں مانگنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو کس کو نہیں شریک کرے، احدا من اصحاب کا والجنات والحجر والموسیٰ والذل کر رہے ہیں، سمجھے میری بات کو؟ یہ سارے حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بات یہ بھی عمل بھی نیک کرے، عمل کے ساتھ ساتھ عبادت میں پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ کرے۔ مراد کیا ہے؟ پکارنے بھی اللہ ہی کو اور عمل نیک کرے، ورنہ عبادت میں کسی کو عہدہ کے اندر سب آ گئے، اصحاب کا اولیاء کرام بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام حضرت حضور بھی آ گئے، اور دل کرنے وغیرہ بھی آ گئے۔ مراد کیا ہے؟ خدا کی شرکت عبادت میں پکارنے کسی کو شریک ہو۔ بہت اچھا کہانی کہہ چکا ہوں قبر کے ساتھ۔ دوسرا بہت آسان ہے، جو شبہات باقی رہ گئے تھے، دیکھو سمجھو، جو شبہات باقی رہ گئے تھے ان کو سورۃ مریم میں دور کیا گیا ہے۔ بس وہاں کتنے تھے؟ 4 تھے نا، 4 کے بعد جو باقی رہ گئے تھے ان کو یہاں بھی اٹھایا گیا ہے۔ بس سمجھے میری بات کو؟ ایک یہاں کون رہ گئے ہیں؟ کچھ انبیاء علیہ السلام سے، کچھ اولیاء کرام سے، اور کچھ ملائکہ سے۔ 3 کے متعلق بیان آئے گا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان آئے گا، اولیاء کرام کے بارے میں بیان آئے گا، اور ملائکہ کے بارے میں بیان آئے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے چھوٹا سا ربط مع قبر کے ساتھ۔ اب اگر تفصیل دیکھنا، 3 پیغمبروں کے متعلق تفصیلی بیان آئے گا۔ زکریا علیہ السلام 1، زکریا علیہ السلام 1، عیسی علیہ السلام 2، ابراہیم علیہ السلام 3۔ سمجھ گئے؟ ان 3 انبیاء کے متعلق تفصیلی بیان آ رہا ہے، اور ان کے سوا باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالاً تھوڑا تھوڑا ذکر آ رہا ہے ان کا بھی ذکر تھوڑا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟
ان تین انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک مائی مریم ولیہ کا بیان بھی آ رہا ہے. سمجھے میری بات کو؟ جس وقت ان کا بیان ختم ہو جائے گا ایک آیت یا دو آیتیں وہ ہوں گی جن کا تعلق سب کے ساتھ لگ رہا ہوگا. یہ سارے انبیاء کے یہ حال ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سارے انبیاء میں کوئی بھی کارساز نہیں تھا جو پکارنے کے لائق ہوتا. سمجھ گئے؟ ایک بات. انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر بیان آئے گا ملائکہ کے بارے میں کہ ملائکہ کا بیان سنو. ان سے بھی تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بھی اس صفت کے قابل نہیں ہے ان کو پکارا جائے. ہر شاید جاننا ان کی بھی صفت کے اختیار کے اندر بھی کچھ نہیں. ان کے اختیار کے اندر بھی ہے کچھ شے بھی نہیں ہے. سب اختیارات اللہ کے ہیں. ملائکہ کا جواب بھی ہو گیا, انبیاء علیہ السلام کا جواب بھی ہو گیا. جب پورا جواب ختم ہو جائے گا آخر میں آ جائے گا دعویٰ. جب بات سن چکے انبیاء کے اعلیٰ سے بھی اور فرشتوں سے بھی کہ کوئی اس قابل اس کو پکارا جائے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. آگے ثمرہ بیان کیا جائے گا. ثمرہ سمجھے میری بات کو؟ ایک درمیان میں عیسی علیہ السلام کے واقعے کے بعد ایک سوال کا جواب ہوگا. جب عیسی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ مجھے پکارو پھر کیوں پکارا گیا؟ اس کے ماننے والے کیوں پکار رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ جواب دیا جائے گا عیسی علیہ السلام کا بیان تو صاف تھا لیکن بعد میں مشرکوں نے ان کی توحید صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ لو جی یہ ہے سورت 4 مریم کا آخر مریم میں آخر حصے میں قرآن پاک کے اس مریم قصے میں زجریں ہیں, کچھ شکوے ہیں مشرکین پر, کوئی بشارتیں تخویفیں ہیں جو قرآن پاک کا طریقہ ہے. شکوے زجریں ہوتی ہے نا وہ, اس میں ایک بات آئے گی قرآن زور دے گا. ان کو پوچھو کیوں پکارتے ہو؟ اور جی ہمیں عزت دلا دیں گے, ہمیں عزت دلا دیتے ہیں, یہ عزت دلا دیتے ہیں. قرآن کے تو میرے پیغمبر صاحب عزت دلانا تو درکنار رہا, وہ تو انکار کریں گے یا اللہ بھائی مان ہم نے نہیں کہا ہمیں پکارو, نہ ہمیں پتا تھا. عزت دینے تو درکنار رہی, وہ پہلے انکار کر دیں گے. اس کو آخر میں جا کر قرآن بحث کرے گا. لو جی یہ ہے سورۃ مریم کا خلاصہ. سمجھ گئے؟ میں نے کہہ دیا آپ کو کتنے بیان ہو گئے تفصیلی تو ہے. ہم سے شبے کا جواب ایک چلے اگر القصہ یہاں اندماج ہے, القصہ یہاں اندماج ہے, بس قصہ یہاں اندماج ہے بس. آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم شبہ ثانیہ کا جواب عیسی علیہ السلام اور مائی مریم کا متعلق بیان. شبہ ثانیہ کا جواب عیسی علیہ السلام اور مائی مریم متعلق بیان, تفصیلی بیان. چلو آگے. اربعمائة فالاحزاب من بینہم فاختلف الاحزاب من بینہم. جواب سوال مقدر, جواب سوالوں من کتاب ابراہیم. شبہ ثالثہ کا جواب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان. صفحہ 430 چلتے جاؤ. صفحہ 430 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. اب آگے 3 تفسیریوں کے بعد میں نے کہا تھا باقی مختصر آئیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان. شبہ رابعہ نیچے 2 سطر نیچے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. شبہ خامسہ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بیان. فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا 431 ادریس. چھٹا شبہ کا جواب ادریس علیہ السلام کے متعلق بیان. بس آگے ادینہ یہ ساری آیتیں اولئک الذین سے لے کر یہ سجدۃ مقیہ تک ساری یہ آیات سب انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہیں. مخالفون جواب سوال مقدر, جواب سوال مقدر. تنزل الا بامر ربک پہلی سطر فرشتوں متعلق شبہ کا بیان, شبہ کا جواب
ملائکہ کے متعلق شبہ کا جواب، ملائکہ کے متعلق شبہ کا جواب، بینما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ رب السماوات والارض وما بینہما رب واعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، یہ ثمرہ ہے شبہات کے جوابات کے بعد ثمرے کا بیان، شبہات کے جوابات کے بعد ثمرے کا بیان۔ قاعدہ کو یقول الانسان حصہ ثانی شکوے وغیرہ، حصہ ثانی صورت شکوے وغیرہ، بس اتخذوا من دون اللہ آلہہ لیکونوا لہم عزا، اتخذوا من دون اللہ آلہہ ہے تو زجر، زجر مشرکین برائے مشرکین، مقصودی زجر مقصودی، زجر مقصودی برائے مشرکین۔ 434 صفحہ اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کے مضمون کو آخر میں پھر لایا گیا ہے جہاں مضمون ختم ہو رہا ہے، اختتام پر پھر اصل موضوع کو لایا گیا ہے۔ بات بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ خبر ہے، مبتدا معذوف ہے، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سمجھے نہیں؟ ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر بمعنی مذکور، یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کی رحمت جس کے بندے پر جس کا نام زکریا السلام تھا، اس لحاظ سے قائل فرماتا ہے یہ مذکور ہے تیرے رب کی مہر کا اپنے بندے زکریا پر ہے، کیا کہنا ہے شاہ صاحب، اور اشارہ کر کے خبر معلوم ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا جس کے بندے پر ہوا حضرت نادا رب الدیا، جبکہ اسے پکارا اپنے پروردگار کو پرکارنا پوشیدہ، پوشیدگی کے ساتھ پکارا کر رب انی وانا منی، کہا اس نے اے میرے پروردگار میری تو ہڈیاں بھی بوڑھی ہو چکی، کمزورات ہو چکی، با شونا مارا سر نے بڑھاپے نے سریدی کے بار سے بنا کو دعا ربی شقیہ، مانا سن اس کا لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اصل مانا یوں ہے لم اکن شقیہ بدعائک ربی، بلکہ یوں کرو ربی، ربی بنا یا ربی، ربی یعنی را یا ربی منادہ ہے، ہم نے دا معذوف ہے، ربی یعنی یا ربی اے میرے پروردگار، لم اکن شقیہ میں بدبخت ملی ہوں، کیوں نہیں ہوں، بدعائکا یعنی بدعائی ایاکا، سمجھے بارت کر ساری بارت سمجھو، رب ہے منادہ ہے، حرف ندا معذوف ہے، رب یعنی یا ربی، رب یعنی یا ربی اے میرے پروردگار، لم اکن نہیں ہوں میں شقیہ بدبخت، کیوں نہیں، بدعائی ایاکا اس وجہ سے کہ میں تجھے پکارتا ہوں، غیروں کو نہیں پکارتا، یہ سمجھے بعد میں جو اللہ ہی کو پکارتا ہے وہ بدبخت نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے بڑا ہی بدبخت ہے، آپ سمجھے؟ پھر دیکھو ربی یعنی یا ربی اے میرے پروردگار، لم اکن نہیں ہوں میں شقیہ بدبخت، کیوں نہیں ہوں، بدعائکا یعنی بدعائی ایاکا، مصدر مفعول پر مضاف، مصدر مفعول پر مضاف، بدعائی ایاکا، اس لیے کہ اللہ میں تجھے ہی پکارتا ہوں، غیروں کو نہیں پکارتا۔ اب دیکھیے ہاں جی، رب انی وعلی العظم منی وجعل رأسی شیبا فلم اکن بدعائک ربی شقیہ،
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اور میں ڈرتا ہوں وارثوں سے من ورائی میرے بعد، یعنی میرے بعد جس قدر میرے ورثاء ہیں ان میں کوئی دین کی بات نظر نہیں آتی. جو نبوت کے علوم اوپر سے چلے آتے ہیں یا اللہ کہیں سارے علوم میں چلے جائیں. جو علوم نبوت کے علوم چلے آ رہے ہیں ہمارے خاندان اوپر سے چلے آ رہے ہیں یا اللہ یہ خاندان نبوت کے چلے جائے ہوتا ہے. دیکھو نا علماء کو علم کا ڈر ہوتا ہے، انبیاء کو نبوت کو علوم کا خیال ہوتا ہے. ایک عالم ہو نیچے اس کے ورثاء میں کوئی بھی آدمی نظر نہ آتا اس کہتا ہاں جو خاندانی چلی آ رہی تھی چیز ہماری علوم شریعہ کی شریعت کے علوم و پھرتے چلے نظر آتے ہیں. یا اللہ کہیں علوم چلے نہ جائے. ہمارے خاندان میں علم چلاتا تو ہوتا ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں علم چلا رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا کہیں چلے نہ جائے. یہاں ان کو یہ خیال تھا جو نبوت کے علوم چلے آ رہے تھے وہ میرے ورثاء میں کوئی اس قابل معلوم نہیں ہوتا جس مطلب ہم یہ کہہ سکے یہ بے شک کوئی علم کے دین کا ہے اس کے ذہن میں. مولا یہ کیا ہوگا؟ موالی میں ورائی، مولا میں ڈر رہا ہوں کہ اپنے ورثاء سے میرے بعد ہیں. وہ کانت امراتی آخر میری تو بیوی بھی بانج ہے، یعنی امراط کا ہے وارث میں ہے کوئی نہیں، بیٹا میرا نہیں ہو سکتا بنے گا. بیوی بانج ہے بیٹا میرا کوئی نہیں. جتنے ورثاء ہیں ان میں کوئی بات ہی نظر نہیں آتی علوم کی دین کی. یا اللہ بنے گا کیا؟ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی من آل یعقوب، یا اللہ بخشی کر تو میرے لیے اپنی طرف سے ایک ولی ایک میرا ولی ہو یرثنی و یرث من آل یعقوب جو میرا بھی وارث بنے اور وارث بنے خاندان یعقوب کا. خاندان یعقوب کا نام لے کر معلوم ہوتا ہے یہ کہہ دیا ہے وراثت مالی نہیں ہے، وراثت نبوت ہے، علمی وراثت ہے. یرثنی کے بعد وہ یرثنی من آل یعقوب جو کہا نا آل یعقوب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ وراثت علمی ہے وراثت مالی نہیں. بھی سمجھی میری بات کو؟ یہ علمی وراثت ہے مالی وراثت نہیں ہے. سمجھے میری بات کو؟ یرثنی و یرثنی من آل یعقوب جو میرا بھی وارث بنے گا اور خاندان یعقوب کا بھی وارث بنے گا. لکھا ہے یرثنی کے بعد وہ من آل یعقوب کا کہا جو اوپر یعقوب علیہ السلام گزرے کہیں وہ جو اوپر خاندان بنی اسرائیل میں نبوت کے علوم جو چلے آ رہے ہیں یا اللہ اس کا وارث بن جائے کوئی بڑی بات ہی پھر آ گئی. وہی اللہ رب رضیہ اے میرے رب کر اس کو پسندیدہ. بس یا زکریا اللہ ہم نے کہا ہے ہم تم کو چھوڑی دیتے ہیں بچے کے ساتھ اسمہ یحییٰ نام کو یحییٰ علیہ السلام الحمد من قبل سمیہ نہیں کہ اس لیے اس قدر صفت والا دو معنی ہے سمیہ. اس صفت والا کوئی نہیں کیا یا اس نام والا کوئی نہیں، ایسی صفتیں جو اس پر اللہ تعالیٰ نے رہتی ہے. قال رب انی انا یکن لی غلام کہانی مرے دیا کہ کہا انہیں اے میرے پروردگار میرا بچے کس ہو سکتا ہے. وقانت کے مناتی آ کر میری بھی دباج ہو چکی ہے. فقط بلغت من الکبریتیا میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہا کو. قال کذالک کہا اللہ نے بات اس لیے کہ تو کہہ رہے ہو. قال ربک هو علیہ میرے رب نے کہا یہ بات مجھ پر آسان ہے. قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا پھر رب نے تجھے میں نے تجھے پیدا کیا تھا تو بھی کوئی چیز نہیں تھا جو تجھے پیدا کر سکتا وہ تیرے بچوں کو پیدا کر سکتا ہے. کا قال رب اجعل لی آیا کہا ذکر الزام رہے اللہ کر تو میرے لیے کوئی نشانی. قال آیت اللہ تکل منافذ اللہ رجال سبیا کہا یہ نشانی یہ ہے تو کلام نہ کر سکے گا رکھوں کے ساتھ 3 رات تک چنگا بھلا یعنی بے عیب ہو کر. یہ نہیں کوئی زبان میں تکلیف ہوگی یا کوئی اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی. تمہارے بدن میں کوئی عیب بھی نہ ہوگا کوئی بیماری بھی نہ ہوگی اور باوجود بیماری نہ ہونے کے تم سے کلام نہ ہوگی سوائے میرے ذکر کے اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بات نہ ہوگی ہے.
آ گئے وہ دن اور ہر علاقوں میں نکلے قوم پر اپنے کمرے سے. کمرہ جس کمرے میں عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی, اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے, اس کمرے سے نکلے. وہی کی ان کے اشارہ کیا, اور حضرت یہ نہیں کہا کہ بھائی پیغمبر والی ہے, یہ اشارہ کیا ان کی طرف. میں نے کہہ دیا وہی کے مریبانے آتے ہیں. اشارہ کرنا ہے جب دل میں بات ڈال دینی, الہام کر دینا, سب مانے آتے ہیں. جدا جدا محلات کے اعتبار سے مانے بنتے جاتے ہیں. جو وہی نبوت ہو وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اشارہ بیان اللہ تعالیٰ کی صبح رشاق. بس یہاں تک تو زکریا السلام کو جو خوشخبری ملی ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. آگے یا یحییٰ خذ الکتاب, یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے. یہاں اشکال ہے کہ ابھی تو خوشخبری مل رہی تھی, یا یحییٰ خذ الکتاب, اے یحییٰ پکڑو کتاب. یا اللہ ابھی تو ہو رہی تھی بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. انہوں نے کہا یا اللہ نشانی کیا ہے, یا اللہ نشانی کیا ہے. ان کا جی نشانی یہ بات نہ کر سکو گے. ان دنوں میں نکلے باہر آئے تو آگے قوم کو اشارہ کیا بھائی اللہ کی پاک بیان کرو, پاکی بیان کرو, ہے اشارہ کیا ہے. اور بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی. انہی حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی کہا کہ یا یحییٰ, یہ کیا اس کا نام میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اندماج, یعنی القصہ. یہی علیہ السلام پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, نبوت ملی, اور یہ اعلان ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. سمجھ گئے؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے شیخ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک میں اس قسم کی کئی مقامات آ جائے. میں نے کہا تھا آپ سورۃ یوسف میں فارسلوا تمہارا وہاں لکھتا ہے بھی, اس رحمانی والا بھی کئی جملے معلوم ہے. جو جملے کہتے ہیں وہاں کئی معلوم ہوتے ہیں. سلمانی وغیرہ مانی والے میرے شیخ اس کو روایہ کر دیتے ہیں. اندماج ہے, دمج یعنی تین کو ملا لیا گیا ہے. مراد کیا ہے؟ جو چیزیں قرآن پاک میں بیان کرنی ضروری نہیں تھی, جو اس کا تعلق موضوع کے ساتھ نہیں تھا, اس کو قرآن پاک چھوڑ دیتا ہے اور مقصد والی چیز کو قرآن لے لیتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب یہ علیہ السلام کا پیدا ہونا, بچپن کے حالات, جوانی کے حالات, نبوت تک, اس کو کوئی موضوع کے ساتھ تعلق کو نہیں تھا. یہ چیزیں موضوع سے باہر تھی, اس لیے قرآن پاک اس کو کوئی بیان نہیں کیا. کتنے کہہ دیا ہو گئے القصہ نبی بنے, ان کو یہ آواز یا یحییٰ خذ الکتاب. یہ مراد کیا سمجھا؟ مراد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے یحییٰ علیہ السلام خدا کا گزاری کر کے بچہ لے رہے تھے, وہ کیا نبی. کوئی میری اولاد میں پیغمبر ہو جائے, یا اللہ نبوت ہو جائے, یہ علم نبوت جو چلا آ رہا ہے علم یا اللہ کہیں رہ جائے, وہ بات ہو گئی. آگے دیکھا نبوت آ گئی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ علیہ السلام کو اوپر کے سامنے کتاب, یہ کتاب اللہ کی ہے. واہ, اے زکریا کی کتاب فاتحہ الحم الصبیہ, ہم نے دیے کو فیصلے بچپن کی عمر میں. چھوٹے بچپن کی عمر میں تھے, بڑے عجیب کی فیصلے کرتے تھے. لوگ حیران تھے ان کی ہوشیاری پر. ذہن ثاقب کا کتنا ذہن ہے, کیسا فیصلہ کرتے ہیں, ٹھکانے کا عقل حیران ہوتی ہے. وحنانم, اور نہایت محبت کرنے والا, ملدنا, ہماری طرف سے, زکاتن, یاتی پاکیزہ, وکان تقیہ, بچنے والا, وہ برم والدے, اپنے ماں باپ کی کرنے والا, علم یکن جبارا عصیا, نہیں تو زبردست کوئی بے حکم نافرمان. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ کی سلامتی اس پر جس دن پیدا کیا گیا, جس دن مرے گا, جس دن اٹھایا جائے گا زندہ. یعنی موت کو ابھی آنے والا ہے, آپ کے سامنے حال ہو جائے گا. قرآن پاک کبھی یہ نہیں بیان کرتا موت کے بعد زندگی جو نبوی کی یہ کوئی نہیں. حیات جو مسئلہ ہے سوائے برزخی کے اور کوئی دنیاوی حیات کا نام نشان نہیں آتا. قرآن وہ یہی کہے گا زندگی پہلی ہے, پھر موت ہے, پھر موت میں کوئی زندگی نہیں, پھر بھی یوم یبعث حیا, پھر زندگی آنے والی آخرت. درمیان کے اندر جو لوگوں نے بنا رکھا حیاتی دنیا بھی انشاءاللہ اس مطلب کبھی آنے والا ہے. ذکر
پوری دیکھ لیں گے آپ. بھارت قرآن پاک کے ساتھ کو دیکھیے. ولد ایک یموتو دو یبعثو تین. پہلے پیدائش یہ زندگی ہے دنیاوی. ولد اندر زندگی ہو گئی دنیاوی. یموتو موت اس میں زندگی کوئی بھی دنیاوی ہے. دنیاوی زندگی ختم. دنیاوی زندگی تو نہیں. یموتو کے بعد زندگی اگر ہوگی تو وہ برزخی ہے جس کا ذکر قرآن پاک اللہ کے علم میں ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہے. لیکن دنیاوی زندگی ختم. وہی یوم یبعث صحیح. اب پیچھے آئیے. سارا قصہ بیان کیا گیا ہے. اب ایک بات سمجھیے. تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا شاہ عبد العزیز صاحب کے فرمایا ہے